السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات پیش کرنے کی سعادت اللہ نے مجھے دے رکھی ہے، بزرگوں کی توجہات سے، دعاؤں سے۔ میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ تمہید میں یہ بات عرض کروں گا کہ میں تو ابھی طفل مکتب ہوں اور میرے تو اساتذہ بھی حیات ہیں، حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اور بھی بہت سے حضرات انتقال فرما گئے۔ بہرحال تو میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے پاس کوئی علمیت یا کوئی اتنی معلومات، لیکن میرے والد محترم کے ساتھ جو میرا وقت گزرا، جو میں نے ان کی تقریریں سنی اور باتیں سنی، تقریباً ایسی 7 8 9 سال کا عرصہ ہے، اس میں بہت سی چیزیں پھر وقت اور زمانے کے ساتھ بھی 40 سال مجھے ہو گئے محراب و منبر پہ خطابت کرتے ہوئے، تو اس میں بہت سی چیزیں الحمدللہ ایسی شامل ہو گئیں کہ میں جب مولانا اشرف علی تھانوی کا ملفوظ پڑھتا ہوں جو 4-5 سطر میں ہوتا ہے، جو کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہوتا، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد میرا ذہن کھلتا چلا جاتا ہے اور بہت سی باتیں میری زبان پہ آ جاتی ہیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے فائدے کی چیز ہے۔ بس یہی میرے لیے ثواب جاریہ ہوگا، نجات کا سامان ہوگا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو خیر، اب اس وقت میں ایک مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنا رہا ہوں۔ ملفوظ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ لکھا ہے، زیادہ تر یہی لکھا ہے کہ فرمایا فرمایا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باتیں ہو رہی تھیں، اسی میں حضرت تھانوی نے یہ بات بھی فرما دی۔ کہیں کہیں یہ ہے کہ کسی نے سوال کیا تو سوال کے جواب میں فرمایا، کہیں کسی نے کسی قسم کی گویا کوئی جیسے کہتے ہیں کہ اپنی کوئی خواہش کا اظہار کیا یا کوئی درخواست کی، تو اس کے جواب میں حضرت تھانوی نے فرمایا۔ تو آج کا ملفوظ ایسا ہی ہے۔ کسی صاحب نے لکھا، یعنی حضرت کے پاس خطوط بھی آتے تھے، کسی صاحب نے لکھا، دعا فرمائیے میرا لڑکا حافظ ہو جاوے۔ یہ ہو جاوے جو ہے اس زمانے کا یہی انداز تھا بولنے کا، میرا لڑکا حافظ ہو جائے۔ ذہن بہت خراب ہے، یعنی اس کا ذہن کمزور ہے، دماغ کمزور ہے، حافظہ کمزور ہے، جو یاد کرتا ہے بھول جاتا ہے۔ 20 پارے حفظ ہو گئے ہیں لیکن کچے ہیں، یعنی یاد نہیں ہے صحیح۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ناظرہ ختم کرا دو، یہ ابھی اس کا خط چل رہا ہے جو اس نے لکھا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ناظرہ ختم کرا دو، یعنی حفظ سے ہٹا لو۔ فرمایا، اب حضرت تھانوی فرما رہے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے لڑکے کو حفظ قرآن آسان کرا دیں۔ یہ دعا دی اس کی، جو اس نے لکھا اس کے جواب میں یہ حضرت نے فرمایا۔ اور بعد ایک مشورہ بھی دیا، بعد نماز فجر یعنی بعد نماز صبح ایک بسکٹ پر سورہ الحمد شریف لکھ کر روزانہ اس کو کھلانا چاہیے۔ باقی مشورہ میں بغیر دیکھے ہوئے دینا کافی نہیں ہوتا کہ میں بغیر دیکھے ہوئے کوئی مشورہ دوں،
اس کے علاوہ میری عادت بھی مشورہ دینے کی نہیں ہے۔ یہ ملفوظ ہو گیا۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ گویا جو انہوں نے درخواست کی کہ میرے بیٹے کی یہ حالت ہے، 20 پارے بھی حفظ کیے لیکن وہ بھی کچے ہیں، یاد کم ہے، تو پھر یہ بھی بتا دیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حفظ سے ہٹا لو، ناظرہ ختم کرا دو۔ پھر حضرت نے دعا دے دی کہ میں دعا کرتا ہوں، اور دعا دے دی۔ بہرحال پھر تو اس میں بنیادی بات یہ ہے، ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حفظ قرآن یعنی بغیر دیکھے پڑھنا، حافظ قرآن، بڑی فضیلتیں آئی ہیں قرآن کریم میں بھی ہیں، میرے ذہن میں وہ آیتیں نہیں ہیں، اور میں بلا وجہ کوئی آیت پڑھتا نہیں ہوں، غلطی بھی ہو جاتی ہے مجھ سے، اور حدیث میں بھی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ یہ تو بڑی عام اور تام ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ حافظ قرآن جو ہوتا ہے، جو بھی بچہ اور بچی، اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے کہ تاج پہنائیں گے جو سورج اور چاند کی روشنی بھی ماند پڑے گی ان کے سامنے، اور یہ ہوگا، اور 10 ایسے افراد کو جن پر جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو ان کی حفاظت کر لے گا، ان کی سفارش کرے گا حافظ قرآن، اور یہ کہے گا کہ اے اللہ اگر آپ میرے کہنے سے اسے بخش دیں اور اسے جہنم سے بچا لیں، تو یہ حافظ قرآن کا ایک بہت اونچا درجہ اور مقام ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آخرت کے بہت فائدے ہیں، لیکن اس میں یہ بات عرض کروں گا عوام کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں۔ اکثر میری تو اب 40 سالہ میری والد کے بعد میرا وقت ہو چکا ہے، تو اس عرصے میں بچوں کے نکاح پڑھائے، ان کی اولادیں ہو گئیں، جو میرے ساتھ اسکول میں پڑھتے تھے ان کے نکاح میں نے پڑھائے، مجھے سعادت ملی، ان کے بھی بچے ہو گئے اور ان کے بچوں کے بھی بچے ہو گئے اور ان کے بھی اب نکاح ہو رہے۔ تو اکثر نوجوان لڑکوں نے مجھ سے کہا، نکاح ہو گیا، کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کریں، میرے یہاں لڑکا ہوگا تو میں حافظ بناؤں گا۔ ان کے ذہن میں بیچاروں کے یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو مولانا صاحب خوش ہو جائیں گے سن کے۔ تو جب بچے کی ولادت ہونے لگتی ہے، 1 1.5 سال جب بھی، اور پھر معلوم ہوا لڑکا ہو گیا، اب بھول جاتے ہیں۔ جو مجھ سے کہا تھا کہ لڑکا ہوگا تو میں حافظ بناؤں گا، اب بھول گئے، کانوینٹ اسکول میں اور پتہ نہیں کس میں ڈالتے ہیں۔ تو خیر میں تو یاد دہانی نہیں کراتا کسی کو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک جذبہ اور جوش پیدا ہوتا ہے ہر ایک میں کہ ہم بچے، بیٹا ہوگا تو میں حافظ بناؤں گا، بھائی بہت اچھا بات ہے، بہت اچھا جذبہ ہے، پھر یاد بھی تو رکھو اس چیز کو کہ بھئی ہاں بیٹے کو حافظ بنانا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، ماں اور باپ دونوں کی مرضی ہوتی ہے تو بچہ جلدی حفظ قرآن کر لیتا ہے، دونوں تعاون کرتے ہیں۔ اگر ماں ایسی ہے، عام طور پہ مائیں ایسی ہوتی نہیں ہیں کہ وہ بچے کے حفظ میں دلچسپی نہ لیں، اسکول میں اور اس میں مونٹیسری میں ان چیزوں میں لگ جائیں، تو لڑکا نہیں، بچہ نہیں حفظ کر سکتا، یا ماں تو چاہتی ہے کہ بیٹا حافظ ہو جائے۔ ایسے بہت کیسز ہمارے سامنے صبح شام آتے ہیں، باپ حق میں نہیں ہے، تو اس اختلاف کی نظر میں بھی بعض اوقات بچہ نہیں پڑھ پاتا۔ دوسرے یہ ہے کہ اگر بچہ، اس کا رجحان نہیں ہے حفظ قرآن کی طرف، اسے یاد نہیں ہو رہا، وہ نہیں چل رہا اس طرف، تو آپ بھی کیوں یہ قسم کھائے بیٹھے ہیں کہ ہم بھی اسے حافظ بنا کے چھوڑیں گے؟ یہ غلط ہے۔ جبراً اور زبردستی اگر کسی کو حافظ بنایا تو لا محالہ یہ اس طریقے پہ گویا پھر اپنا خمار نکالے گا کہ
پھر یہ بھول جائے گا، کیونکہ وہ تھا ہی نہیں حفظ کے حق میں اور اس کا مزاج ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے بچوں پر جبر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ شوق سے پڑھ رہا ہے اور واقعی اس کی اچھی حالت ہے پڑھنے میں، تو آپ پڑھائیں، دعا بھی کریں، سب کچھ کریں۔ پھر یہ کہ حفظ قرآن، حافظ قرآن بنانا فرض اور واجب نہیں ہے۔ یہ تو ہے کہ اللہ کا کلام محفوظ رہے گا، اس شکل میں بھی رہتا ہے کہ حافظ قرآن بن گئے، سینے میں محفوظ ہے، لیکن کیا پوری امت کسی دور میں حافظ رہی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ عہد رسالت میں بھی تمام صحابہ حافظ قرآن نہیں تھے۔ کوئی کسان تھے، کوئی دکان کرتے تھے، کوئی مویشی چراتے تھے، اور کوئی کھیتی باڑی کرتے تھے، کوئی کپڑا بیچ، تو بہت سے ایسے تھے کہ جو حافظ نہیں تھے۔ صحابہ، یعنی صحابہ بھی ایسے دور میں کہ کچھ حافظ تھے، کچھ نہیں تھے، کچھ عالم تھے، کچھ نہیں تھے، اور کچھ فقیہ تھے، فقہ، اور گویا ان کو مسائل سے دلچسپی تھی، بہت سو کو نہیں تھی۔ تو ہر دور میں عہد رسالت میں بھی، صحابہ میں بھی، پوری جماعت صحابہ حافظ قرآن نہیں تھی۔ یہ میری اپنی معلومات ہے، باقی اگر میں غلطی پر ہوں تو کوئی صاحب میری اصلاح کر۔ تو اس زمانے میں بھی کوئی یہ چاہے کہ بس میں جو ہوں حافظ بنا کے چھوڑوں گا، اور تو یہ غلط ہے۔ اگر اس کا رجحان نہیں ہے تو اسے ناظرے ہی پہ لگانا چاہیے۔ ناظرہ پڑھانا جو ہے یہ لازمی اور واجب اور ضروری ہے۔ یہ ہے فرض کہ آپ بچے کو اور بیٹی کو اور بیٹے کو ناظرہ قرآن تو پڑھوا دیں۔ میرے والد محترم نے ایک مرتبہ ویسے ایک بات فرمائی تھی تذکرتاً، فرمایا کہ بھائی بچوں کو اس لیے بھی ناظرہ قرآن پڑھا دیا کرو، کل جب تم دنیا سے جاؤ گے، ماں جائے گی، باپ جائے گا، تو یہ تمہیں 2 آیتیں 4 آیتیں پڑھ کے تو بخش سکیں۔ تو حفظ قرآن کے چکر میں انہیں یہ نہیں ہے کہ دل اچاٹ کروا دو اور وہ بھاگ جائیں رسی توڑا کے، ایسے ہوئے ہیں۔ لہذا بچے کا رجحان، بچے کا اگر کچھ اس طرف رجحان ہے تب تو آپ اسے حافظ بنائیں، زبردستی نہ کریں۔ ہاں اگر کوئی اس کا کوئی تدبیر کرنی ہے، بھائی بادام کھلاؤ اور کوئی مغزیات کھلاؤ، اس کا ذہن جو ہے اور زیادہ تیز ہو جائے، دعا وغیرہ تو ہوتی ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مار مار کے اور اس کو ڈنڈا ڈولی کر کے لے جانا، اس سے کرانے کا عام طور پہ فائدہ ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ میں اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ اسکول چھڑوا کے حافظ قرآن بنانا یہ بھی کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ بھائی اسکول بھی پڑھواؤ اور حفظ قرآن بھی کراؤ۔ الحمدللہ ویسے مدرسے بن گئے ہیں کہ جہاں اسکول کا بھی وہ تھوڑا بہت رکھتے ہیں اور حفظ قرآن بھی۔ خود میں نے اسکول کے ساتھ میں نے 3.5 سال میں حفظ قرآن کیا الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 50 محرابیں میں سنا چکا ہوں، سن 71 سے لگا کے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی اسکول چھوڑواؤ تو یہ حافظ بنے گا۔ ہمارے اساتذہ، میرے استاد حافظ نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کبھی اس کے حق میں نہیں ہوئے کہ اسکول چھوڑواؤ۔ وہ کہتے تھے اسکول بھی جائے اور مدرسے میں بھی آئے، خیر ذرا دیر سے حافظ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر اسکول بھی چھڑوانا ہے تو تھوڑے عرصے کے لیے چھڑوائیں، اسے صبح شام حفظ کروائیں، پھر اسکول کا بھی اس کا۔ تو بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حافظ قرآن بنانا بہت بڑی سعادت ہے، بچے کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ لیکن اس سعادت کو کھینچ تان کے اور ادھر ادھر سے اس کو حاصل کرنا، ایسا کوئی فضیلت اس اللہ نے نہیں رکھی ہے کہ آپ جو ہے جیسے کسی کی قبر پہ طے کر کے آئیں، معاہدہ کر کے جسے حافظ بنانا ہے، تو نہیں ہو رہا تو نہ ہی۔ لیکن ہاں ناظرہ قرآن تو پڑھائیں۔ ناظرے کے معنی ہے نظر سے دیکھ کے، آنکھوں سے دیکھ کے پڑھنے والا، اس قابل تو کریں۔ تو حفظ کے چکر میں کہیں ناظرہ بھی نہ رہ جائے
تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بچے کا حال سنا تو فرمایا بھائی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حفظ قرآن آسان کر دے۔ ایک مشورہ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس مشورے میں بڑی برکت ہوگی، اور فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد ایک بسکٹ پر، اس زمانے میں بھی بسکٹ ہوں گے، بلکہ انگریز کا دور تھا تو اچھی چیزیں ملتی تھیں، اب تو ایک زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ چائے پینی ہے تو اسٹیشن پہ چلو، اسٹیشن کی چائے بڑی اچھی ہوتی تھی، اور اب تو 5 اسٹار ہوٹلوں میں بھی چائے اچھی نہیں ملتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ فجر کے بعد ایک بسکٹ کے اوپر سورہ الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ پوری لکھو اور اسے بچے کو کھلا دو کہ لو بھی بسکٹ کھا لو، تو وہ کھا لے گا۔ تو فرمایا اس سے بھی امید ہے کہ اس کا حافظہ تیز ہو جائے گا۔ باقی یہ کہ حضرت ثانوی فرماتے ہیں، اب اس میں میرے پاس کوئی مشورہ وغیرہ دینے کو نہیں ہے، تو لوگ اس میں بھی تعویذ کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ حافظہ تیز ہو جائے، یہ تیز ہو جائے۔ ہوں گے عمل، ایسے عملیات کرنے والے بتائیں گے، لیکن تدبیر بھی کریں، پڑھ کے دم بھی کریں، دعائیں بھی کریں اور محنت بھی کریں۔ ایک بچے کے حفظ قرآن میں صرف استاد کا ہی حصہ نہیں ہوتا، ماں اور باپ کی بھی کوششیں، اور بڑا بھائی چھوڑنے جا رہا ہے، کہیں چچا چھوڑنے آ رہے ہیں، کہیں ماموں چھوڑنے آ رہے ہیں، تو سب کا ایک پیچھے ایک فوج ظفر موج ہوتی ہے۔ ایک بچہ تب جا کے حافظ قرآن بنتا ہے۔ پھر ایک بات کہہ کے میں ختم کروں گا اس ملفوظ کی برکت سے، حفظ قرآن تو کرا دیا، ماں باپ یہ سمجھتے ہیں بس اب حافظ ہو گیا، مٹھائی بھی تقسیم ہو گئی اور دعا بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گیا، بس وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ نعوذ باللہ وہ عوامی جملہ ہے کہ بھئی اب یہ ہیڈک ختم ہو گئی، یہ درد سری، نعوذ باللہ سوچ یہی ہے کہ اب اس کا حفظ ہو گیا۔ یہ پتہ نہیں کہ حافظ قرآن بنانے کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ وہ جو ایک مشہور ہے ایک شعر کہ وہ جو ہے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ ہوتا تو یہ ہے کہ جس نے سبق یاد کر لیا اچھا بھائی جاؤ چھٹی۔ حفظ قرآن وہ سبق ہے کہ جو حافظ قرآن بن گیا بس اب ساری عمر کے لیے اس کی چھٹی ختم۔ اب جب تک حافظ نہیں بنا تھا تو اس پر واجب نہیں تھا حفظ کرنا، لیکن جب حافظ بن گیا ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچے کی عمر کو دیکھتے ہوئے اس کو ایسا ماحول فراہم کریں، ٹی وی اور بیکار کی چیزوں میں اس کو نہ لگائیں اور اس کے اوپر سے توجہ نہ ہٹائیں، گھیر گھار کے اس کو مدرسے بھیجتے رہیں تاکہ وہ پکا ہو جائے، اور کوئی بھی تدبیر کریں، لیکن یہ ہے کہ پیچھے اس کے لگے رہیں، تب جا کے اس کا حفظ جو ہے کامیاب رہے گا۔ آگے اسے خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے کتنی بڑی دولت مجھے دی ہے، تو بچہ پھر خود اس کی حفاظت۔ آج میرے والد والدین تھوڑی ہیں جو یہ کہیں کہ بھئی دیکھنا، تو اس لیے حفظ قرآن کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ حفظ قرآن آسان ہے، اور قرآن کا محفوظ رکھنا جو ہے یہ ساری عمر کا وظیفہ ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور بچوں کو حافظ قرآن بنائے۔ لیکن حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی یہ بات کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے، وہ اس کے حق میں نہیں ہوتے تھے کہ لڑکیوں کو حافظ قرآن بنایا جائے۔ حافظۃ القرآن لڑکیاں عام طور پہ ان کو پھر بعد میں چل کے مسائل اور پریشانیاں ہوتی ہیں، تو حضرت تھانوی کے زمانے کی جو خواتین تھیں، جس میں میری والدہ بھی شامل تھیں، میری والدہ کی 4 بہنیں بھی، کوئی بھی حافظ قرآن نہیں تھی، تو اس زمانے میں رواج نہیں تھا۔ پانی پت کے علاقوں میں تھا، کچھ عورتیں بھی حفظ کرتی تھیں، لیکن حضرت تھانوی نے بہرحال مشورہ دیا ہے کہ لڑکیوں کو حافظ نہ بناؤ، ان کا حفظ جو ہے وہ آگے باقی نہیں رہتا، شوہر جیسا بھی آئے پتہ نہیں کیسا ہے اس کو اس پر رکھے نہ رکھے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ لڑکیوں کو حافظ نہ بناؤ، انہیں ناظرہ ضرور پڑھا دو۔
اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو حافظ قرآن بنائے اور اس پر پھر عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔